ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اذان کا جواب کس طریقے سے دیا جائے. ایک تو آپ نے سن لیا کہ اس طریقے سے جواب دو. دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طریقے سے بھی اذان کا جواب دیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اذان سنے اور یہ کہے کہ اے اس دعوت طعام اور نماز قائم کے مالک حضرت محمد کو وسیلہ اور فضیلت عطا کر. دعوت طعام یعنی دین مکمل ہو گیا. دعوت طعام اور نماز کے مالک اللہ تعالیٰ نماز کا مالک ہے. نماز کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور اس مقام محمود پر انہیں قائم فرما. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس مقام پر کہے حضور علیہ السلام کو فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا. یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو ان مقام عطا فرمائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے وسیلے سے مراد مقام محمود سے مراد شفاعت. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو شفاعت عطا فرمائے تاکہ قیامت والے دن حضور علیہ السلام ہماری شفاعت کریں. لیکن کوئی سوال آتا ہے بھائی حضور علیہ السلام سے شفاعت کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو شفاعت عطا فرماؤں گا اور آپ اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے, ساروں کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو یہاں پر ہم شفاعت کی دعا کیوں کریں کہ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کو شفاعت کا فرمائے؟ تو محدثین فرماتے ہیں جو شفاعت کی دعا کرے گا نا یہ اس بندے کے لیے بہتر ہے کہ وہ شفاعت کا حقدار بن جائے گا. یہ اس بندے کے لیے بہتر ہے. اب یہ دعا کرے یا نہ کرے اس سے کوئی نہیں, اس کو اپنے آپ کو فائدہ. یہ نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کو قیامت والے دن شفاعت کا مرتبہ عطا ہی فرمائے گا. تو یہ اس بندے کے لیے بہتر ہے کہ وہ شفاعت کا سوال کرے اللہ تعالیٰ